سورہ حدیث شریف کی کچھ آیتیں 27 کی پارے کی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی اور نفاق والوں کی منافقین کی بھی باتیں ارشاد ہوئی۔ دنیا میں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں وہ تو ہم نے کل عرض کیا۔ آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کی شان کیا ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور یہاں سے ایمان سلامت لے کر گئے تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا شان عطا فرمائے گا تو خود پروردگار عالم اس سورۃ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو، اس دن یعنی قیامت کے دن، بروز قیامت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت، مومن اور مومنہ، ان کی کیا شان ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اس دن تم ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو جنہوں نے دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامے رہے۔ ایمان کی حفاظت دنیا میں، اپنے اسلام کی حفاظت دنیا میں ضروری۔ ایک دو باتیں میں پہلے عرض کروں۔ ایمان کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ہم آپ سب مل کر اللہ کی رسی کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ پکڑیں۔ ایمان والوں کے درمیان منافرت نہ ہو، نفرت نہ ہو، ایک دوسرے سے کشیدگی نہ ہو۔ اگر بالفرض بتقاضائے بشریت کسی سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا دل میں بات آ گئی تو اس کو فوراً دور کر کے ایمان والے پھر متحد ہو جائیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل مسلمان کی پہچان بیان کی۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ دنیا والے اپنے کو ایمان والا کہیں، ایمان والا کہیں، ٹھیک ہے کہیں، مگر بات جب ہے جب حضور فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دے وہ گردو جناب ہوں، پر لطف جب ہے کہہ دے وہ گردو جناب ہوں۔ تو ہوں فرماتے، یہ فرماتے تب بات بنتی ہے۔ اپنے منہ سے تو سب کہتے ہیں میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، مگر محبوب کہتے کہاں یہ مجنون ہے، پر لطف جب ہے کہہ دے وہ گردو جناب ہوں۔ تو حضور کس کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا غلام ہے؟ یہ سچا مسلمان ہے۔ سچا مسلمان میرے نبی نے کس کو فرمایا؟ مشہور حدیث پاک ہے حضور سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ۔ المسلم، اس کو ہم اور آپ یاد کر، المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ و معمول ہے، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے ایمان والے کو، دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو پھر ایسا بندہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان۔ تو ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے، ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی ایکٹیویٹی سے ہمارے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں اتفاق رکھو، اختلاف اور انتشار اور ڈویژن کی بات نہیں ہوئی۔
اور وہ حدیث پاک پھر ریپیٹ کر لیں جس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میرا سچا غلام، میرا سچا وفادار، میرے وفاداروں کی پہچان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو ہماری اس بات کو نہیں مانتا، وہ لاکھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پکا مومن ہوں، مگر وہ سچا مومن نہیں، جو میری اس بات کو نہیں مانتا۔ کون سی بات حضور اپنی منوانا چاہتے ہیں؟ کس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا۔ جس بڑے نے اپنے چھوٹے کی پر شفقت نہیں، جس بڑے نے اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، جس بڑے نے ہمارے چھوٹے پر، حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، وہ بڑا جو ہماری امت کے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور فرمایا ولم یؤخر کبیرنا، اور وہ چھوٹا جو ہماری امت کے بڑے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، بڑا چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا فلیس منا، پھر یہ زبانی دعوے دار ہماری جماعت کے نہیں، یہ ہمارے گروپ کے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان کی حفاظت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے مسلمان کو خوش کریں۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا دل بدستاور کے حج اکبر، دل بدستاور کے حج، حضرت مولائے روم مثنوی شریف میں غالباً یہ شعر ہے، وہ فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر، 100,000 کعبہ یک دل بہتر۔ یہ لوگوں کا دل خوش کرو، لوگوں کا دل جیتو۔ سنی صحیح العقیدہ اگر ایمان والا پکا مومن ہے تب الحمدللہ ہم اور آپ سب مومن ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو دل بدستاور، دل حاصل کرو، دل جیتو، دل خوش کرو کہ حج اکبر، کہ ایک مومن مسلمان کا دل خوش کرنا یہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر کا ثواب، مومن کی کیا عزت ہے، اب بات نکل کے تو میں آپ کہوں ایمان والے کی کیا عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ امام جب تک نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو پچھے کی طرف نہیں ہوتا، اس کا قبلے کی طرف ہوتا ہے، مگر جیسے ہی سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دائیں یا بائیں ہو جائے، اب سیدھا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا نہ رہے۔ اسی لیے ہمارے ائمہ کرام سلام پھیرنے کے بعد اس طرف مڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دائیں طرف مڑ کے بیٹھتے ہیں، بائیں طرف بھی مڑ کے بیٹھنا جائز ہے، کسی طرف بھی مڑ جانا چاہیے۔ یہ کیوں ایسا حکم؟ کیوں ایسا حکم؟ اس لیے ہے کہ حضور نے فرمایا حرمت المومن افضل من کعبہ، حرمت المومن افضل من الکعبہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک سچے مومن مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر، یہ حضور نے تو شریعت کا قانون اسی لیے ہے کہ جب تک تم امامت کر رہے تھے اس وقت تک تمہیں مجبوری تھی کہ تم قبلہ سے اپنا رخ پھیر نہیں سکتے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اب تو نماز کمپلیٹ ہو گئی، لہذا اب بلا ضرورت مسلمانوں کی طرف پیچھ کر کے مت بیٹھو، مسلمانوں کی عزت ہے، اب بلا ضرورت ان کی طرف پیچھ کر کے بیٹھنا تمہارا مناسب نہیں ہے، لہذا اپنی پیچھ ادھر کر لو اور چہرہ موڑ لو تاکہ مسلمان تمہارے پیچھے نہ پڑے۔ عزت والی اور عظمت والی چیز کو ہم پیچھے رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ تو مسلمان عزت والا ہے، اسی لیے شریعت میں یہ قانون آیا کہ امام صاحب، اگرچہ امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے بہت کچھ ہے، مگر جو پیچھے سنی صحیح العقیدہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے، لہذا سلام پھیرتے ہی ان کی طرف سے پیچھا رکھیں۔ تو مسلمان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت میں یہ ساری چیزیں بھی داخل ہیں کہ ہم میں کا چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم کرے، ہم میں کا بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے، اور حضور نے فرمایا میری امت کا پکا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے حبیب کی اس جماعت میں بنا دے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ ہمارے، آمین یا رب العالمین۔ تو جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں ان کی شان قیامت میں کیا ہوگی وہ سنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ کل قیامت میں تم دیکھو گے مومن مرد اور مومن عورتیں
یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کا وہ نور ایمان جس کی حفاظت انہوں نے دنیا میں کی، وہ نور ایمان جس کی حفاظت دنیا میں کرتے آئے تھے، جس کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا مگر اس کو نہیں چھوڑا تھا، ایمان کی حفاظت کرتے رہے مرتے دم تک، وہ نور ایمان ان کا کل قیامت میں یسعی دوڑ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں دائیں اور ان کے آگے آگے، وہ نور ایمان، وہ روشنی ایمان کی جب بندہ پل صراط پہ پار کر رہا ہوگا تو وہ نور ایمان اس کے دائیں دائیں اور آگے آگے چل رہا ہوگا، اور جنت کی طرف وہ نور ایمان اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا کہ بندے ایسے چلو، ادھر چلو، یہ راستہ ہے جنت کو جانے والا۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ شان ہوگی قیامت میں ایمان والوں کہ ان کا نور دائیں بائیں چل رہا ہوگا۔ اور کیا ہو رہا ہوگا؟ بشراکم الیوم، ان سے فرمایا جا رہا، کل قیامت میں ان کو بشارتیں دی جا رہی ہوں گی، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، کل قیامت میں ان کو مبارکبادی مل رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے۔ کیا مبارکبادی دے رہے ہوں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ آج تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اے ایمان والو، تم نے دنیا میں ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ کر دیا، ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آج تمہارے لیے ایسے ہی ایسے تمہیں مبارکباد ہو، خوشخبری ہو تمہیں کہ تمہارے لیے آج وہ جنتیں ہیں جن کا وعدہ تم سے تھا اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور فرمایا خالدین فیہا، تمہیں بشارت ہو کہ اب اس جنت میں تمہیں ہمیشہ رہنا، اب تم نے مرنا نہیں ہے، تم نے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اب تمہیں ہمیشہ اس جنت میں رہنا ہے، تمہیں مبارکباد ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو وہ دن جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دنیا میں اور حضور کی حدیثوں پر عمل کیا، سنت کے پابند رہے، تو قیامت میں ان کی یہ شان۔ قیامت پریشانی کا دن ضرور ہے، مگر ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں اور جنہوں نے دنیا میں ایمان کی حفاظت کی، ان کے لیے تو قیامت جشن کا دن، سیلیبریشن کا دن۔ مجھے یاد آئے میرے پیر و مرشد سیدی سرکار تاریخ شریعہ حضور حضری میاں کے استاد حضور صدر العلماء مولانا تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو استاد زمن کے پوتے حضور حضری میاں کے استاد ہوتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت ان کے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، مسلک اعلی حضرت۔ تو کل قیامت میں ایمان والوں کی یہ شان ہوگی، ہر طرف سے انہیں بشارتیں مل رہی ہوں گی اور جنت کا مژدہ دیا جا رہا ہوگا۔ اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی، اصل کامیاب یہی ہو کہ ایمان والوں کی کل قیامت میں یہ شان ہو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا حال بیان کیا کہ منافق کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس کی انسان تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسان پکا مومن ہوتا ہے، کھلم کھلا مومن، ایک انسان جو کھلم کھلا کافر، اور ایک بیچ والا جی جو اندر سے کافر ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، اور اوپر سے مومن بننے کی کوشش کرتا ہے، دل میں کچھ اور باہر کچھ ہے۔ منافق جس کو کہتے ہیں، منافق اس کی تعبیر ہمارے علماء نے فرمائی، منافق جیسے فیوز بلب جب فیوز ہو جائے، ایک بلب ہوتا ہے جس کا اندر کا وائر نظر آتا ہے باہر سے، گلاس اس کا صاف ہوتا، اور ایک بلب آتا تھا پہلے زمانے میں ہم لوگ یہاں دودھیا پر جو اوپر سے وائس ہوتا ہے، تو اندر سے فیوز ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر سے فیوز ہے کہ کیا، وہ پتہ کب چلتا ہے جب اس کو آپ پلگ میں لگا کر دیکھیں، پاور میں لگا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے فیوز ہے کہ ابھی صحیح، اگر جل گیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں جلا اس کا مطلب کہ خالی اوپر سے بلب ہے، اندر سے یہ بلب نہیں، اندر نہیں، اندر چراغ بجھا ہوا ہے۔ تو منافق ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، اور منافقوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اس دن؟ اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اور جس دن
منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ان سے کہیں گے، ان سے الذین آمنوا ایمان والے. اس دن قیامت میں یہ منافق عورتیں اور منافق مرد ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ذرا ہم پر نگاہ ڈالو، ہم کو دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لے لیں. آج تمہارے دائیں آگے آگے نور چل رہا ہے، ہماری تو کوئی رہنمائی ہو نہیں رہی ہے، ہم تو بھٹک رہے ہیں. اے ایمان والو، اے نور والو، جنت کی طرف جا رہے ہو، پلیز رک جاؤ، ذرا اپنے نور سے ہمیں بھی حصہ دے دو، ہمیں بھی کچھ نور عطا کر دو. وہاں مانگ رہے ہیں، کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ والوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام سے مانگ رہے ہیں. یہاں تو فتوے دیتے ہیں کہ حضرت داتا کیا نہیں جانا چاہیے، شرک ہے، محمد از ڈیڈ معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مگر وہاں جو یہاں فتوے لگایا کرتے ہیں کہ مزاروں کے مت جاؤ، اللہ والوں سے مت مانگو، یہ مانگنا شرک ہے، مانگنا صرف اللہ سے جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا یہ شرک ہے، کفر ہے. یہ شرک و کفر خود قیامت میں اللہ کے سامنے وہ کر رہے ہیں، وہ بندوں سے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے کہ ذرا رک جاؤ، ہم پر بھی نظر کرو، ذرا اپنے نور سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو نا. یہ کہیں گے. جب یہ کہیں گے تو کیا ان کو مل جائے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا قیل، تو کہا جائے، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اپنے پیچھے پلٹ جاؤ، وہاں سے نور حاصل کرو. یہ جو نور ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہاں آ کر ہم کو نہیں ملا، یہ ہم وہیں سے لے کر آ رہے ہیں دنیا سے. یہ ہم نور دنیا سے لے کر آ رہے ہیں. دنیا میں جس نور کی، نور ایمان کی ہم نے حفاظت کی تھی، وہی نور ہے جو یہاں ہمارے دائیں آگے آگے چل رہا ہے. تمہیں نور چاہیے تو پھر دنیا میں جاؤ اور وہاں سے لے کر آؤ. یہاں یہ نور نہیں ملتا، وہاں سے لایا جاتا. یہ فرمائیں گے وہاں جس چیز کو یہاں شرک و کفر کہتے تھے، وہاں یہاں ایمان والوں کی اور اللہ کے ولیوں کی بے ادبیاں کرتے تھے، مگر وہاں اللہ والوں سے مانگ رہے ہوں گے. مگر وہاں ملنے کا نہیں ہے، مانگنا تو یہاں ہے. وہاں اگر ان کو مان بھی لیا، ان سے مانگ بھی لیا تو ملنے والا نہیں. پھر اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ. یہاں دنیا میں ان کی پناہ مانگو، ان سے نور مانگو، نور ایمان مانگو، جو ضرورت ہو جائے وہ مانگو ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اگر کل قیامت میں مان بھی جاؤ تو یہ ماننا وہاں مانا نہیں جائے گا. اگر وہاں کچھ چاہیے تو آج یہاں ان کی پناہ مانگو، یہاں ان سے اپنے روابط استوار کرو، پھر وہاں وہ رابطہ تمہیں کام دے. تو فرمایا جائے گا لوٹ جاؤ دنیا کی طرف، یہاں یہ نور نہیں ملتا، وہیں سے نور لے کر آیا جاتا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو جیسے ہی وہ پلٹیں گے، گھومیں گے، ویسے ہی ایک دیوار ان کے اور ان جنت میں جانے والے ایمان والوں کے درمیان حائل کر دی جائے گی. ایک دیوار قائم ہو جائے گی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اور دیوار ایسی ہوگی کہ دیوار کے اس طرف رحمت ہی رحمت ہے اور اس طرف زحمت ہی زحمت. تو یہ لوگ زحمتوں میں پھر جائیں گے، زحمتوں میں گر جائیں گے، مصیبتوں میں پڑ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی بھی خاموش نہیں رہیں گے. جب پلٹیں گے ادھر، پھر ایسے گھومیں گے تو دیکھیں اب تو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں ایمان والے، اب تو دیوار کھڑی ہو گئی، اب تو وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو پھر بھی دیوار کی اس طرف سے چلائیں گے، وہ وہاں چلائیں گے. اللہ فرماتا ہے ینادونہم، اب دیوار کے اس طرف سے جنت میں جانے والے ان جنتیوں کو جو دیوار کے اس طرف ہیں ندا دیں گے، آواز دیں گے، چلا کر پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ اب دنیا کی دوستی کا حوالہ دیں گے، دنیا کی دوستی اور دنیا کے تعلقات کی دہائی دیں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، اے منہ پھیر کر جانے والو، ہم سے دامن بچانے والو، یاد کرو کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ ایک ہی ساتھ تو رہتے تھے ہم لوگ، ایک ہی ملک کے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے، روز کی ملاقات ہوتی تھی. اس کا بھی تو پاس کرو، دنیا کی اس دوستی اور تعلقات کا بھی تو پاس کرو. ہم کو پہچانتے تھے تم دنیا میں، یہاں کیسے تم پہچان نہیں رہے ہو؟ لہذا کرم کرو، مہربانی کرو، ہمیں بھی کچھ حصہ دو اس نور سے. تو چلا کے ایسے کہیں گے الم نکم معکم، کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم دنیا میں؟ ایک ہی محلے میں تو رہتے تھے، ہم بھی تو سریح میں رہتے تھے جہاں آپ رہتے تھے.
آج کیسے آپ منہ پھیر کے ہم سے جا رہے ہیں, ہم پہ نظر نہیں کر رہے؟ یہ کہہ رہے ہیں مگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ایسا کہیں گے وہ قالو تو کہیں گے وہ ایمان والے ادھر سے بلا تم رہتے تو ساتھ ہی تھے, ایک ہی ساتھ رہتے تھے, ایک ہی محلے میں, نماز بھی کبھی کبھی اتفاق سے اسی مسجد میں پڑھنے آتے تھے جس میں ہم لوگ پڑھتے تھے, مگر تمہارا حال کیا تھا؟ قالو بلا ہاں تم رہتے تھے ہم لوگوں کے ساتھ, بلاکنکم فتنتم انفسکم لیکن تم لوگوں نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا, تم لوگوں نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا. دین کی باتیں, اللہ اور رسول کی باتیں علماء کرام قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے, مگر تم نے مانا نہیں, تم نے سنا نہیں, تم نے اپنی جان کو فتنے میں ڈالا, تم نے شیطان کی پیروی کی, اللہ اور رسول کی باتوں کو تم نے ریفیوز کیا, نہیں مانا, ٹھکرایا اس کو کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ نہیں ہے دین میں, یہ دین میں ایسی بات نہیں ہے, قرآن میں ایسی بات نہیں ہے. قرآن تو سب کو گلے لگانے کی تعلیم دیتا, بے شک قرآن سب کو گلے لگانے کی تعلیم دیتا ہے, مگر کیسے اس کی ساری تفصیلات علماء کرام بیان کیا کرتے تھے, مگر تم نے اللہ اور رسول کی بات جو تم تک پہنچی اس کو مانا نہیں. آج تم دہائی دے رہے ہو ان تعلقات کی, تم تھے ساتھ مگر تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم اور تم مسلمانوں کی برائی کرتے تھے. اے منافقو تم دنیا میں رہتے تو ساتھ ہی تھے, مگر تمہارے دل میں یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح مسلمان تباہ ہو جائے. یہ جو ان کا گروپ چل رہا ہے, یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, کسی طرح ان کی جمعیت ٹوٹ جائے, ان کی جماعت ٹوٹ جائے, ان کا مرکز ختم ہو جائے, ان کا ادارہ اور ان کی عمارتیں دینی ختم ہو جائیں, ان کا مدرسہ بند ہو جائے, ان کی مسجد بند ہو جائے. اس طرح کے تم آرزوئیں رکھتے. یہ ساری تفصیلات جو میں عرض کر رہا ہوں بزرگوں نے اس آیت کی تفصیل میں ارشاد فرمایا تم اپنی جانوں کو تم نے فتنے میں ڈالا. وتربصتم اور تم مسلمانوں کی برائی تکتے تھے. وارتبتم اور تم شک رکھتے تھے. یہ جو بیان کیا جا رہا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ تو ایسا بتا رہے ہیں, کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں, کچھ لوگ ایسا بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تم کنفیوز تھے, تم کو بتانے کی کوشش کی گئی, قرآن دکھا دکھا کے تم کو بتایا گیا, پھر بھی تمہارے دل میں بات آئی نہیں, تم نے اپنے آپ کو شک ہی میں رکھا, تم کنفرم نہیں ہو پائے. حالانکہ تم کو مان لینا چاہیے تھا, تمہارے دل میں وہ بات اتر جانی چاہیے تھی. ایک ایمان والے کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں اس کے سامنے کسی بات پر اللہ رسول کا حوالہ دے دیا جائے تو اس کا ایمانی دل فوراً اٹھتا ہے, آمنا صدقنا, ہم نے مانا, ہم نے اس کی تصدیق کی. ایمان والے کی تو شان یہ ہوتی ہے. ایمان والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی کافر بھی, حضور کا دشمن بھی حضور کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہے تو وہ فوراً تصدیق کرتا ہے, وہ فوراً مانتا ہے, وہ کہتا ہے میرے نبی نے کہا ہے کہ ہم رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گئے اور چلے آئے. اگر میرے نبی نے کہا ہے تو اے ابو جہل میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ فرمایا. وہ تو تم بیت المقدس تک جانے کی بات کرتے ہو, اگر میرے نبی یہ فرمائے کہ ہم عرش اعظم سے ہو کر آئے ہیں تو ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے. تو ایمان والے تو رسول کی بات, اللہ کی بات آتی ہے تو ایسے ایکسپٹ کرتے ہیں, ایسے مانتے ہیں. تم کو بار بار اللہ اور رسول کی باتیں بتائی گئی مگر تم نے نہیں مانا, تم نے انکار کیا اور تم انکار کر کے منہ پھیر کے چل لیتے تھے. تو آج تم نور ایمان ہم سے مانگ رہے ہو, تم ساتھ رہتے تھے مگر تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا. تم مسلمانوں کی تباہی اور ان کی ناکامی کا انتظار کرتے تھے اور تم کو شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کامیاب ہونے کے ناکام. وغرتکم الامانی, جو اور تم کو جھوٹی لالچ نے فریب دی. دنیا میں تمہیں جھوٹی لالچ تھی کہ ہم تو بڑے گروپ کے ساتھ رہتے ہیں, بڑی کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں, بڑی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ہم لوگ تو ایسے ہی ایسے میں رہیں گے. یہ لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں, ان کو پتا چلے گا, مرنے دو ان کو تو کوئی نہلانے والا نہیں ملے گا, ان کے جنازے کی نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے. اس طرح کی تم سوچ رکھتے. تم کو آرزوؤں نے, تما نے, لالچ نے فریب میں ڈالا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں اسی راستے پر آ کے ہم کامیاب ہوں گے. دیکھتے نہیں ہیں ہم جن کو فالو کرتے ہیں دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہے. ہم جن کو مانتے ہیں جہاں جائیے انہی کا نام ہے. پوری دنیا میں ٹیلی ویژن پہ انہی کا خطاب ہوتا ہے, انہی کے بیانات سنے جاتے ہیں. کسی ملک میں جاتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے ان کو ویلکم کہتی ہے, ہر جگہ ان کو عزت ملتی ہے. تو تم
تم کو اس طرح کی لالچوں نے دھوکے میں رکھا کہ ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں، ہم سیدھی راہ پر، اس طرح کی لالچوں نے، اس طرح کی تما نے کہ ہم کامیاب ہیں تم کو دھوکے میں رکھا، تم اسی سچویشن میں دنیا میں رہے حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گئی، موت آ گئی، دنیا سے تمہارے جانے کا وقت آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا، شیطان مغرور نے، گھمنڈ والے تکبر والے نے تم کو بھی غرور میں اور تکبر میں رکھا، اور تم بار بار اللہ اور رسول کی بات پیش کیے جانے کے باوجود تم نے مانا نہیں، اس کو تم نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ الٹا بتانے والوں پر لان تان کرتے تھے اور انہیں کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو جن کو تم دنیا میں برا بھلا کہتے تھے، رہتے تھے ساتھ مگر کہتے تھے برا بھلا، سامنے اگرچہ نہ کہتے تھے، پیٹھ پیچھے اپنے دوستوں میں جا کر کیا کیا تم شکایتیں کرتے تھے، آج تم کس منہ سے ان سے نور ایمان مانگتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ان سے کل قیامت میں کہا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی کیفیت ہوگی، اور کہیں گے ایمان والے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ کھلے کافروں، فدیہ سے مراد یہاں ایمان ہے۔ آج تم مانو بھی وہ باتیں جو بتائی جاتی تھی دنیا میں، اس کے بارے میں آج کہو کہ نہیں جو بتایا گیا تھا بالکل حق تھا، بالکل سچ تھا، ہم نے اس وقت نہیں مانا، سوری اب ہم مانتے ہیں، وہ جو کچھ تھا سب حق تھا، سچ تھا۔ آج اگر مانو بھی تو یہ ماننا نہ تمہاری طرف سے قبول کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ ان کی طرف سے جو کلم کھلا کفر کرتے ہیں۔ تم تو چھپ چھپ کے کفر کرتے تھے اور جو اوپنلی کفر کرتے تھے، تم دونوں میں سے کسی سے آج ان کا ایمان ایکسپٹ کرنا، یہ مانا نہیں جائے گا، آج تمہارے لیے ناکامی ہی ناکامی۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج تم سے کوئی فدیہ لیا نہیں جائے گا، کچھ دے کے تم بچ نہیں سکتے ہو، آج یہ دنیا نہیں ہے کہ کچھ دے دے کے بچ جائیں، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے کچھ لیا جائے گا جو کلم کھلا کفر کرتے تھے۔ سن لو مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری رفیق ہے۔ تم کو کچھ لینا ہے، دوستی کرنی ہے، کچھ ہیلپ مانگنی ہے تو جاؤ جہنم ہی سے مانگو، ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیسا برا ٹھکانہ ہے، کہاں تم پھنس گئے۔ کاش تم نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، ضرور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ایک آیت کریمہ اور اسی مضمون کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا، غصے میں گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، دنیا میں میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، بار بار رسول کا پیغام اور رسول کے ارشادات ہم تک پہنچتے تھے مگر ہم نے نہیں مانا، ہائے کسی طرح ہم نے دنیا میں رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، ان کی راہ چلے ہوتے ہم۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، وہاں نام لے کر کہیں اللہ ارشاد فرماتا یا ویلتا لیتنی، ہائے میری خرابی، ہائے میری تباہی بربادی، آپ کیسے ہم برباد ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ باتیں اللہ اور رسول کے ہم کو ہٹ کرتی تھی مگر وہی دوست ہم کو گھما دیتا تھا، کہاں تم چکر میں پڑے ہو ان کے، یہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں میرے ساتھ چلو، وہ راستہ صحیح جس راستے پر ہم تم کو لے چل رہے ہیں، تم اس دوست کے ساتھ چلے جاتے تھے، تو اس دوست کو یاد کر کے قیامت میں کہہ رہے ہوں گے ہاتھ چبا چبا کر ہائے خرابی بربادی، کہاں ہم پھنس گئے، کاش ہم نے دنیا میں اس فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا۔ دنیا میں کسی کا ایمان بچتا ہے تو ایمان والوں کی صحبت، اور کسی کا ایمان برباد ہوتا ہے تو ایمان برباد کرنے والوں کی صحبت ہی میں جانے کے بعد ایمان برباد ہے۔ دنیا میں جو جیسے کے ساتھ رہتا ہے ویسا بنتا ہے، کوئی بائی برتھ پیدائشی طور پہ کوئی جرگی نہیں ہوتا،
شرابی نہیں ہوتا. ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا کہ پیدا ہوتے ہی شرابی تھا؟ نہیں. آدمی پیدائشی طور پہ تو سادہ ہوتا ہے، مگر جیسی صحبتوں میں جاتا ہے، اگر شرابیوں کی صحبت میں آیا ہوشیار ہونے کے بعد تو شرابی ہو جاتا ہے، اگر نیکوں کی صحبت میں رہا تو نیک ہو جاتا ہے. تو جیسے کی صحبت آدمی اختیار کرے گا ویسا رزلٹ اس کا ہوگا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ تمہیں اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا یہ ارشاد عطا فرمایا، ارشاد فرمایا ایک مضمون کو مختلف الفاظ میں. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اے ایمان والو ان کی طرف مائل مت ہو، ان کی طرف مت جاؤ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف کبھی مت جاؤ. ایک جگہ فرمایا 7ویں سپارے میں لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین واما ینسینک الشیطان، اگر تم کو شیطان بہکا دے، بھلا دے، تم کو کنفیوژن میں ڈال دے تو فرمایا فلا تقعد بعد الذکر، تو پھر یاد آ جانے کے بعد، مسئلہ کلیئر ہو جانے کے بعد، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بالکل صاف واضح ہو جانے کے بعد، لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، مسائل جان لینے کے بعد پھر ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا بھی بات، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا. طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی صحبتوں ہی میں بگڑتا بھی ہے اور صحبتوں ہی میں بنتا بھی ہے. تو وہ کہہ رہا ہو اگر قیامت میں کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہیں کی ہوتی، لقد عدلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک اسی دوست نے ہم کو ذکر سے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. لقد عدلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، میرے پاس نصیحت آئی تھی، اللہ اور رسول کی بات آئی تھی، مگر اس نصیحت سے اسی دوست نے ہم کو گمراہ کر دیا، ہم کو اس نصیحت کو ماننے نہیں دیا، اسی دوست نے ہم کو تباہ و برباد کیا. اللہ فرماتا ہے ایسے کہے گا اس دن آدمی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو آدمی کو بے مددگار، بے یار و مددگار تو چھوڑ ہی دیتا، بے مدد کو چھوڑ ہی دیتا ہے. وہ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ گناہ کراؤ، جب تک گناہ کرتے رہو وہ ساتھ دیتا رہے گا، ارینجمنٹ کرتے رہے گا، گناہوں کا سارا سامان مہیا کرتا رہے گا. اور جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کو چھوڑ کے چل دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا نا کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جیسے اذان ہوتی ہے، جیسے جیسے جماعت کا وقت قریب ہوتا ہے نماز کا، ویسے ویسے نیند اتنی اچھی آتی ہے کہ مطلب صبح کے وقت نیند بہت اچھی آتی ہے، رات بھر جگ جائیں گے، مگر جیسے وقت آتا جائے گا نماز کا نیند آتی جائے گی. اگر آپ بستر پہ ہیں، آنکھ کھل بھی گئی، الارم سن کے اٹھ گئے تو اس وقت تھوڑا سا اور سونے 10 منٹ ہے. اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ہے 10 منٹ، ابھی 5 منٹ ہے، الارم بج گیا، اٹھ گئے، مگر پھر سے سوئے. فرمایا کہ شیطان اس وقت پوری محنت کے ساتھ مساج کرتا ہے، پوری محنت سے مساج کرتا ہے، ہاتھ پاؤں دباتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے، اس طرح اس کو سلا دیتا ہے اور اس کی نماز قضا کرا دیتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے. جب سورج نکل جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، مضمون جو میں کر رہا ہوں، جب وہ سورج نکل جاتا ہے اس کو تو سلایا مساج کر کے ہاتھ پاؤں دبا کے، جیسے سورج نکل گیا اب اس کو چھوڑ کے چل دیتا. اور کیسے چھوڑ کے چلتا ہے؟ فرمایا پھر وہ اس کے منہ میں پیشاب کرتا، اس بے نمازی شخص کے منہ میں پیشاب کر کر شیطان چل دیتا. تو شیطان جب تک بیڑا غرق نہ کر لے اس وقت تک ساتھ ساتھ رہتا ہے، جہاں بیڑا غرق کیا اس کے بعد ایسے پھر ذلیل کر کے چھوڑ کے بھاگتا. تو فرمایا کل قیامت میں اس طرح منافقین کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں نبی کی بات مانی ہوتی اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اسی دوست نے ہم کو بہکا دیا. اور 29ویں پارے میں تبارک الذی والی صورت میں پہلے ہی پیج میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلما القی اور سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر، کہ جب بھی جہنم میں کوئی گروپ ڈالا جائے، جب جہنم میں کوئی گروپ ڈالا جائے گا تو ان سے جہنم کے فرشتے داروغ جہنم فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا؟ دنیا میں تم کو کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ جہنم سے بچانے کی بات نہیں کی تھی کہ یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام مت کرو، ایسا عقیدہ مت رکھو؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں پہنچا تھا؟ تو کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا، دین کی باتیں ہم تک پہنچی تھی. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، پھر پہنچے تھے تم نے کیوں نہیں مانا، تم نے کیا کیا؟ پھر وہ خود کہیں گے فقط ذبنا
تو ہم نے ان کو جھٹلایا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. کیا بول رہے ہیں آپ، کیا بک رہے ہیں؟ ایسا کچھ قرآن میں اللہ نے نازل نہیں کیا، سب صحیح ہے، ہم نے ایسا کہا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ. تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے ایسا کچھ نازل نہیں کیا، ایسا شریعت میں دین میں کہیں حکم نہیں. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. تو فرشتے کہیں گے تم تو بہت بڑی گمراہی میں تھے، تمہارے پاس پیغام پہنچا بھی تم نے ٹھکرا دیا، نہیں مانا. فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا، پھر وہ کہیں گے جہنم میں جب ڈالا جا رہا ہوگا کام کے، اس وقت کہہ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم نے بات سنی ہوتی، کاش ہم نے دنیا میں بات سنی ہوتی، اور نعقل، اور ہم نے سمجھا ہوتا، ایکسپٹ کیا ہوتا، مانا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے. کاش ہم نے دنیا میں مان لیا ہوتا، سن لیا ہوتا، تو آج جہنم کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. فاعترفوا بذنبہم، اس دن اپنے کرتوتوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو مانیں گے، مگر وہی اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا. ماننے کی جگہ یہ ہے، دنیا ہے. میرے آقا نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہاں فصل اچھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں محنت کر لو، یہاں کمائی کر لو، یہاں اپنے ایمان و عقیدے کی اور عمل کی حفاظت کر لو، پھر وہاں عیش ہے اور آرام ہی آرام ہے. اور اگر تم نے یہاں حفاظت نہیں کی تو پھر وہاں کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے. تو اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان کے تعلق سے ارشاد فرمائیں. اور جو دنیا میں ایمان کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے ہیں، ہر طرف پھرتے رہتے ہیں اور حق باتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں، ان کی کل قیامت میں کیا کیفیت ہوگی، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو ایسا بنائے کہ جیسے ہم اللہ اور رسول کی بات اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ایمان والا آدمی بیان کرتا ہے تو ہمارا دل اس کو مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کی یہی کیفیت رکھے اور اپنی اور اپنے محبوب کی ہر بات سن کر ماننے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور انکار کرنے والوں میں سے، جھٹلانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کشادہ رکھے. اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. 8ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے. تو اسلام کی، ایمان کی کوئی بات ہم سنتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا دل کھل جاتا ہے، دل میں آتا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، یہ بات تو ہم نے نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، آج ہم نے سن لیا تو ہم اس پر عمل کریں گے. اس طرح کی کیفیت اگر دل کی ہے تو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. یہ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ. مولا تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے اور ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اور اس طرح کے اسباب، اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بال بچوں کے سینوں میں منتقل کرنے کی توفیق بخشے. آمین.